بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا شرک کی حقارت۔ شرک کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سورہ حج آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی ان سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ معبودان باطل جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک نہایت حقیر سی مخلوق مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم انہی کو اپنا حاجت رواں سمجھو تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے وہ صرف پتھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں ہوتی تھیں، جیسا کہ آج کل قبر پرستی کا جواز پیش کرنے والے لوگ باور کراتے ہیں، بلکہ یہ عقل و شعور رکھنے والی چیزیں بھی تھیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے بھی تھے جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک حقیر ترین شے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا تو کہاں، یہ تو مکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے جو وہ ان سے چھین کر لے جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5953 میں آیا ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر کسی میں واقعی یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھائے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بھودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش وہ جان لیتے۔ یعنی جس طرح مکڑی کا جھالا یعنی گھر نہایت بھودا، کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے ادنیٰ سے اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود، حاجت رواں اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی یعنی بالکل بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح یکسر ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا لیتے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکے۔ سورہ روم آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں سے تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو؟
اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا۔ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں وہ تمہارے مال اور دولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں یا شجر و حجر کے بنائے ہوئے معبود، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں جب کہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس کی مخلوق ہیں۔ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی دوسری بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا اور انہیں بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ یعنی کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم آزاد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو؟ یعنی نہیں ڈرتے، کیونکہ تم انہیں مال و دولت میں شریک قرار دے کر اپنا ہم مرتبہ بنا ہی نہیں سکتے، تو ان سے ڈر بھی کیسا؟ ان کی سمجھ میں توحید کا مسئلہ بھی نہیں آتا جو بالکل صاف اور نہایت واضح ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ مطلب اس میں مشرک اللہ کا شریک ٹھہرانے والے اور مخلص صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یعنی ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے درمیان مشترکہ ہے، چنانچہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور ایک غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہی ہے، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اسی طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے، اور وہ مخلص مومن جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، برابر نہیں ہو سکتے۔